فصل جان لے کہ کوئی جملہ دو کلموں سے کم نہیں ہوتا، چاہے وہ دو کلمے لفظاً ہوں، جیسے ضرب زید و زید قائم، یا تقدیراً ہوں، جیسے اضرب کہ انت اس میں چھپا ہوا ہے، یعنی ضمیر مستتر ہے حضرت۔ ہاں، اور ضمیر مستتر ہے، یعنی یہ جو لفظوں میں ہمیں نظر نہیں آ رہا بس۔ ٹھیک ہے جی، اور اس سے بھی اور اس سے زیادہ بھی ہوتے ہیں، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں، اور جی، اس سے زیادہ بھی ہوتے ہیں اور زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ یہ حضرت مطلب نہیں سمجھ آیا؟ جیسے زاربا زید و امر، زید اور امر نے مارا، زاربا زید و امر، زید نے اور امر نے مارا، آکے زید و امر جی قائم، زید اور امر کھڑے ہیں۔ تو زیادہ جی یعنی ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ زیادہ کلمے بھی ڈال سکتے اچھا ہیں۔ اچھا۔ جی، تو جان لے کہ جب جملے کے کلمات زیادہ ہوں تو اسم اور فعل اور حرف کو ایک دوسرے سے جدا کرنا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ معرب ہے یا مبنی ہے، اور عامل ہم، ہے یا معمول ہے، اور جاننا چاہیے کہ کلمات کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ہے، تاکہ مسند ہاں، اور مسند الیہ ظاہر ہو جائیں، اور جملے کے معنی مہنہ تحقیق کے ساتھ معلوم ہو جائیں۔ چلو ماشاء اللہ۔ تو یہ فصل ہے، یہاں ہمیں پہچان کرائی جا رہی ہے کہ جملہ جو ہے وہ کیسے بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، جملہ کیسے جی بنتا ہے؟ جملہ وہ کہ دو کلموں سے بنتا ہے۔ زارابا بھی ایک کلمہ ہے، زید بھی ایک کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جی زیدن بھی ایک کلمہ ہے، قائمون بھی ایک کلمہ ہے۔ ان دونوں کلموں کو ملا کے انہوں نے جملہ بنا دیا، ٹھیک ہے۔ یا وہ کہتا ہے تقدیر ہوگا، جیسے اضرب، تو ایسا فعل جس کے اندر فاعل مستتر ہو، چھپا ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں تقدیرن۔ تقدیرن اس کے اندر فاعل ہے، ٹھیک جی ہے۔ صحیح ہے۔ اور پھر جو کہتا ہے جملہ جو ہے دو سے زیادہ، یعنی وہ کلموں سے بھی جملہ بنتا ہے۔ مثال کے طور پر ضرب زید و عمر، زید اور عمر نے مانا، زید و عمر قائم، زید اور عمر کھڑے ہیں۔ تو ان سے زیادہ یعنی مفرد سے، مثال ضرب زید امرن، اب اس کے اندر تین تین مفرد ہو گئے، تین کلمے ہو گئے، ایک ضربہ ہو گیا، ایک زیدن ہو گیا، ایک امرن ہو گیا۔ تو اس سے زیادہ بھی ہوتا ہے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ تو جان لے کہ جب جملے کی کلمات زیادہ ہوں تو اسم اور فعل اور حرف کو ایک دوسرے سے جدا کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کون معرب ہے، مبنی ہے۔ ضرب زید امرن، یہ تین کلمے ہیں ہمارے پاس، ہم نے ان میں دیکھنا ہے کہ کون اسم ہے، کون فعل ہے، کون حرف ہے۔ جی نور الامین صاحب، ضرب زید میں کون اسم ہے اور کون فعل ہے؟ ضرب فعل ہے اور زید اسم ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو اب اس میں کون مبنی ہے، کون معرب ہے؟ ضرب حضرت فعل ماضی ہے، اور یہ مبنی ہوگا، اور زید مورب ہوگا۔ اگر زید معرب۔ علادہ ہوگا تو یہ بھی مبنی ہوگا، لیکن جب ترکیب میں ہوگا تو یہ مورب ہو جائے گا۔ اب ضربہ اور زید ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یہ ضرب فعل اور یہ اسم، اس کا ف- اس کا فائل ہو فاعل۔ جائے گا۔ فعل ہاں، اپنے فائل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ہاں۔ جی عثمان دریش صاحب، آپ بتائیں ان میں کون مسند اور کون مسند الیہ ہے؟ عثمان دریش صاحب۔ جی سر جی، اس میں مسند الیہ جو ہے وہ آ، زیدن ہے، اور دورہ جو ہے سر جی وہ مسند ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو عثمانی صاحب بتائیں ان میں کون معرب ہے، کون مبنی ہے؟ ضرب زید میں کون معرب ہے، کون مبنی ہے؟ زارابا زارابا جی مورب ہے جی، اور زید مبنی ہے جی۔ کیسے ابھی؟ کیسے مبنی؟ نہیں جی، نہیں جی، ہاں، زارابا مبنی ہے جی، اور زید مورب ہے جی۔ اچھا، اس میں زاربہ مسند ہے، مسند الیہ ہے؟ زارابا مسند ہے جی، زید اور المسند علیہ ہے۔ زاربہ فعل کون ہے زاربہ زیدن میں؟ زارابا جی اپنا فیل ہے جی۔ اور زید قائمن میں فعل ہے کوئی؟ زید قائمن، قائمن فیل ہے جی۔ قائمن اسم فاعل ہے۔ چلو ماشاء ٹھیک ہے۔ اللہ۔ جی آگے ہے ماشاء اللہ۔ اس
عثمانی صاحب آپ پڑھیں، عثمانی صاحب. جان لے کہ اسم کی علامت یہ ہے، یہاں سے فصل سے. جان لو کہ اسم کی علامت یہ ہے کہ الف ہاں و لام یا حرف جر اس کے شروع میں ہو جیسے الحمد و بزعید، یا تنوین اس کے آخر میں ہو جیسے زعید، یا مسند الہی ہو جیسے زعید قائم، یا مثنیٰ ہو جیسے رجلانی، یا ہاں مجموع ہو جیسے رجال، یا موصوف ہو جیسے جاء رجل عالم، یا تائے ہاں. متحرکہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو جیسے ضاربۃ۔ چلو آگے ایک صفحہ حضرت صفحہ کریں کس میں؟ مصطفیٰ. ہاں صفحہ بدل دیں. اچھا چلو ماشاء اللہ. اچھا تو اس میں انہوں نے اسم کی علامات کو بیان کیا ہے کہ اسم کو ہم کیسے پہچانیں گے. تو ایک عبارت ہے ہمارے سامنے، ضرب زید امرن. اس میں ہم نے پہچاننا ہے کہ اسم کون ہے. تو انہوں نے بتایا کہ یا اس کے تنوین آخر میں ہوگی، یا شروع میں الف لام ہوگا، یا وہ اضافت ہوگی غلام الزیدن، یا حرف جر ملا ہوا ہوگا، یا وہ مصغر ہوگا، یا منصوب یعنی کسی چیز کی طرف اس کی منسوب کی، جیسے مکی، مدنی، مکی، بغدادی، پاکستانی، عراق کے رہنے والا، پاکستان کے رہنے والا، افغانی، افغانستان کے رہنے والا، کسی بھی شہر کی طرف یا ملک کی طرف اس کی نسبت کی جائے. یا وہ تثنیہ ہوگا یعنی دو ہوں گے، رجلان ہے، دو ہونا بھی اسم کی علامت ہے. یا مجموع ہوں گے جیسے رجال، یہ بھی اسم کی علامت ہے. یا موصوف ہوگا جاء رجل عالم، تو میرے پاس آدمی آیا، نہیں، رجل جاء رجل عالم، عالم آدمی آیا. یا تائے متحرکہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی. جی اب ساتھی بتائیں اس میں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی، اس عبارت میں کوئی ایسی چیز ہے جو سمجھ میں نہیں ہے کسی ساتھی کو؟ نہیں صرف جی، اس میں سمجھ آ گئی۔ انہوں نے اس میں ہم نے صرف نشاندہی کرنی ہے کہ بھئی جس چیز کے آخر میں یہ چیزیں ہوں گی یا شروع میں یہ چیزیں ہوں گی وہ اسم ہوگا بس. جی ہے، کیا نام ہے؟ یہ عثمان تائی دریش صاحب آپ متحرکہ، پڑھیں. جی سر جی. ٹائم حضرت یہ ایک ضاربتن. سوال تھا. پوچھیں حضرت پوچھیں. یہ جو غار وطن ہم نے پڑھا، ہاں جی تو جی. اس کا اس کا مطلب کیا بنے گا جی؟ اس کا معنی کیا ہوگا؟ ضاربت مارنے والی ایک عورت. صحیح ہے. تو جس کے ساتھ بھی یہ تائی متحرکہ ہوگی، چاہے وہ تنوین ہو وہ چاہے وہ حرف جر ہو، جو بھی ہو، ہاں تو وہ ہاں اسم ہوگی. اسم ہوگی. جی اسم ہوگی. ٹھیک ہے جی، یہ ٹھیک ہوگی. استاد جی، مجھے جو تھوڑی سمجھ آئی ہے نا، یاد رکھنے کے لیے آسان، کہ دو چیزیں شروع میں ہیں، ایک الف لام اور حرف جر جو ہے وہ، اور دو چیزیں آخر میں ہیں، ایک وہ تنوین اور ایک تائے متحرکہ. جی یہ چار تو اس طرح وہ سننے سے یاد ہو گئی نا. اور آگے جو صحیح ہے. واحد جمع ہوتی ہے، واحد جمع وہ بھی اسم میں ہوتی ہے، مطلب ہے جو مثنیٰ اسنا وہ تثنیہ بھی، چونکہ عربی میں تین چیزیں ہوتی ہیں، واحد جمع نہیں، مطلب ہے تثنیہ بھی ہوتا ہے. ہوں. تو جو واحد تثنیہ جمع ہوتی ہے وہ اسم میں ہو سکتی ہے، فعل وغیرہ میں نہیں ہوتی. جی ماشاء تو یہ بھی پہچان ہو گئی، چار دو چھ ہو گئی یہ، یعنی تثنیہ. باقی کوئی دو تین رہ گئی ہیں اور وہ ویسے ہم کیا. آگے ہے عثمان دریش صاحب پڑھیں. اور فعل کی علامت یہ ہے. اور فعل کی علامات یہ ہیں کہ قد اس کے شروع میں ہو جیسے قد ضربا، یا سین جیسے سیضربو، یا سوفا ہو جیسے سوفا یضربو، یا حرف جزم ہو جیسے لم یضربو، یا ضمیر مرفوع متصل اس کے ساتھ لم ملی ہو جیسے یہ لم یضرب ہے، لم یضرب ہے لفظ، لم یضرب. لم یضرب. اچھا لم یضرب. یا ضمیر مرفوع متصل اس کے ساتھ ملی ہو جیسے ضربتی، یا تائے ساکن ہو جیسے ضربت، یا امر ہو جیسے اضرب، یا نہیں ہو جیسے لا تضرب. لا اور تضرب. لا تضرب. اور حرف کی علامت یہ ہے کہ اسم اور فعل کی علامات میں سے کوئی علامت اس میں نہ ہو. چلو ماشاء اللہ. جی نظام الدین صاحب آپ دہرائیں گے فعل کی علامات کو؟ نظام الدین صاحب. جی جی حضرت، فعل کی علامات یہ ہیں کہ اگر قد لگا ہو
یا پھر سین اس لفظ کے ساتھ جیسے یضرب کے ساتھ سین لگ گیا تو سیضرب ہو گیا، پھر سوف یضرب سوف اس کے ساتھ لگ جائے، پھر اس کے علاوہ حرف جزم جیسے لم کے ساتھ جو یضرب آئے گا تو با کے اوپر جو جزم آ جائے گی، لم یضرب. پھر ضمیر مرفوع متصل اس کے ساتھ ملی ہو جیسے ضربتا ضربتو ضربتے. پھر تائے ساکن ہو جیسے ضربت، اور پھر امر ہو جیسے اضرب، نہیں ہو جیسے لا تضرب. یہ 8 علامات ہیں جو یہاں پہ دی ہیں. ماشاء اللہ بارک اللہ. جی عبد الرحمن حیدر صاحب، اسم کی علامات کو دہرائیں گے؟ عبد جی الرحمن حیدر. جی جاوید جی حضرت بہت ہیں. تو جان لے کہ اسم کی علامات یہ ہیں کہ الف و لام یا حرف جر اس کے شروع میں ہو جیسے الحمد و بزیدن، یا تنوین اس کے آخر میں ہو جیسے زیدن، یا مسند الیہ ہو ہاں جیسے زیدن قائم، یا مضاف ہو جیسے غلام زیدن، یا مسخر ہو جیسے ہاں قریشن، یا منصوب ہو جیسے بغدادی، یا مثنیٰ ہو جیسے رجلانی، یا مجموعہ ہو جیسے رجال، یا موصوف ہو جیسے جاء رجل عالم، یا تائے متحرکہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو جیسے ضاربۃ. افتخار غلام سرور صاحب فعل کی علامات کو بیان کریں گے. افتخار غلام سرور صاحب. افتخار غلام سرور صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ چلو چلو عثمانی صاحب آپ بتائیں پھر فعل کی علامات. جی، فعل کی علامت یہ ہے کہ قد اس کے شروع میں ہو جیسے قد ضربا، یا سین ہو ہاں جیسے سیضربو، یا سوفا، ہاں یا ہاں جزم ہو جیسے لم یضرب، یا ضمیر مرفوع ہو، یا ہاں مرفوع متصل اس کے ساتھ ملی ہوئی جیسے زارا بت، یا ضربتی. تائے ساکن. جی یس ضربتی. ضربتی، اچھا میرے پاس غلط لکھا ہوا جی. اور تائے ساکن ہو جیسے زارابت، یا امر ہو اضرب، یا نہیں ہو لا تضرب. لا تدر. جی محسن صاحب، محسن محمود صاحب، جی جی سر. ایسی چیز جس کے اندر نہ اسم کی علامت ہے نہ فعل کی علامت ہے، وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ عرفت. ماشاء اللہ بارک یہ اللہ. میرے دل میں بھی یہ بات ہے یہ کہ یہ میں نے سناؤں گا عرف جو ہے نا، تاکہ یہ سب سے آسان کام یہی ہے. ماشاء اللہ. جی صحیح. فعل کی علامات یاد کرنے کے لیے سر، یہ موٹا موٹا کوئی فارمولا، ایک تو قد آ گیا، پھر ہاں یاسین آ گیا، دو تو یہ علامتیں ہوگی سر جی. پھر ہاں سوفا جس سے پہلے ہوگا تو وہ فعل ہوگا. سر جی حرف جزم جو ہے یہ کون کون سی ہیں؟ لم. لم یضرب، بس لم لما. اچھا لم لما، ٹھیک ہے، وہ بھی ہاں فعل ہو. اور اس ضمیر کا بھی مرفوع متصل ہو. وہ آگے. ہاں زمین مفہوم متصل ہو. حرف جزم نا آگے بھی ہیں، کافی ہیں، وہ آئیں گے آگے انشاءاللہ. لا جو ہوتا ہے یہ بھی حرف جزم میں ہے. کبھی دے دیتا ہے، کبھی دیتا ہے، کبھی نہیں دیتا. جیسے سر لا جی اس پہ تضرب لا جزم ہوتی ہے، اس پہ اس وجہ سے اس کو حرف جزم کہتے ہیں. ہاں آخری حرف کو جو جزم دے دیتا ہے نا، اس کو جو یعنی ایسا حرف جو حرف داخل ہو اور مضارع کے آخری حرف کو با کو مثال جزم دے دے، اس کو ساکن کر جی دے جی. تو اس کو کہتے ہیں جازمہ. اچھا اچھا اچھا. پھر سر یہ ضمیر مرفوع متصل، اس کو اگر آسان الفاظ میں بتا دیجیے. ضمیر مرفوع مرف متصل جی جی سر. یعنی ایسی ضمیر مفہوم متصل مراد یہ ہوتا ہے کہ جو ضمیر فعل کے اندر ہی موجود ہو، فاعل بن رہی ہو. جیسے جیسے مثال کے طور پر اضرب ہے سر جی. مثال، ہاں اضرب ہو گیا، ضربتا ضربتی ضربتما ضربتن ضربت ضربنا. جتنے بھی حاضر کے سیغے ہیں ان میں جو بھی ضمیریں ہیں وہ ضمیر مرفوع متصل ہیں. ٹھیک ہے سر. اور پھر طے ساکن ہو سر جی. ہاں طائے ساکن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ضربت، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. ہاں یہ اس کو طائے ساکن. اور پھر امر ہو جس میں حکم دیا جا رہا ہے سر جی، اور نہیں ہو جس میں لا آ جائے پہلے. ٹھیک جی ہے سر. نظام الدین صاحب فصل سے پڑھوا گے، جان لو حضرت تمام کلمات اس میں ایک سوال پوچھیں. تھا، اب جیسے ضربت جو ہے یہ بھی تو ضمیر مرفوع متصل میں شامل ہے، تو پھر انہیں تائی ساکن کو علیحدہ کیوں شامل کی ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے، زیادہ ساکن کرنے کا یہ ہوتا ہے
کہ جو ضربت ہے نا، ضربت کے اندر جو قوت ہے نا، وہ قوت ضربتی سے کم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ صحیح ہے ضربتی کے اندر تو ضربتی کے اندر تو ضمیر مرفوع متصل ہمیشہ ہی فاعل بن کے رہے گی، ٹھیک ہے، ضربت میں کبھی فاعل بنے گی کبھی نہیں بنے گی، یہ فرق ہوتا ہے، جیسے ضربت امراتن، عورت نے مارا، ضربت امراتن، اب اس کا فاعل باہر ظاہر ہو گیا نا، ٹھیک ہے، اور ضربت اکیلا بھی کہتے ہیں، عورت، ایک عورت نے مارا، اور ضربت امراتن، ایک عورت نے مارا، دونوں کا ترجمہ ایک ہے، لیکن اس میں فرق کیا ہے، ضربتی کے اندر ہمیشہ فاعل اندر ہوگا، اور ضربت میں فاعل کبھی بھی ظاہر بھی ہوگا اور کبھی مستتر چھپا بھی ہوا، یہ فرق ہے اس کی، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی صحیح ہے، ہاں جی صحیح ہے حضرت۔ تو ہاں تو کل جو آپ نے سوال پوچھا تھا وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا تھا، وہ جو شبہ جملہ والا؟ ہاں جی حضرت، وہ کلیئر ہو گیا۔ اس میں حضرت چلو یہ بھی تو تھوڑا سا ایڈوانس ہاں اسٹیج چلے گی، بہرحال اس پہ سوال تو بنتا ہے، لیکن پھر میں آپ کو پرسنل اکاؤنٹ پہ بھیج دوں گا، کیونکہ یہ جو چلو دو ٹھیک ہے ہے نا تو ضرب، جی ہاں، چلیں بعد فصل سے پڑھیں، پھر آپ پڑھیں جی فصل جی سے۔ اس سے آگے، جی اس سے آگے پڑھتا ہوں۔ جان لو کہ تمام کلمات عرب دو قسم پر ہے، معرب اور مبنی۔ معرب وہ کلمہ ہے کہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جاتا ہو، جیسے زیدن جانی زیدن، و رأیت زیدن، و مررت بزیدن میں۔ جا عامل ہے، زیدن معرب ہے، اور ضمہ اعراب ہے، اور دال محل اعراب ہے۔ بس، تو اس میں کوئی چیز مشکل ہے نظام الدین صاحب؟ کوئی چیز، نہیں کوئی بھی عزت مشکل تو نہیں، لیکن جیسے کل والا ایک سوال آیا تھا کہ کسی چیز کو معرب سمجھنا، جیسے جوالن آیا تھا، تو ہم ہاں، کیسے اندازہ کریں کہ واقعی اس کو زیر کے کسرہ کے ساتھ بھی اس کا وجود ہو سکتا ہے، اس کا معنی پہ فرق نہیں پڑے گا، یہ تھوڑا سا رہنمائی چاہیے۔ کسرہ کے ساتھ کیسے؟ مجھے سمجھ نہیں آیا سوال، آپ کا کسرہ کے ساتھ کیسے معنی پڑے؟ جیسے ہم نے کل ہم جوالن کے اوپر ہم بحث کرتے رہے کہ مبنی ہے کہ معربہ ہے، تو وہ تو وہاں مرب ہے کہ مبنی ہے، تو وہ ابھی ہمیں کئی دفعہ کچھ الفاظ کی معنی نہیں پتہ چل پاتی کہ جی اس کے ہم اپنے طور پہ ہو سکتا ہے اسے مرب سمجھ کے اعراب کی تبدیلی دے دیں، لیکن اس سے اس کے معنی میں تبدیلی آ جائے۔ جوالن مورب ہے، جیسے مثال کے طور پر اشتریت جوالن، میں نے ایک موبائل خریدا، رأیت جوالن، میں نے ایک موبائل خریدا، مررت بجوالن، میں ایک موبائل کے پاس سے گزرا، تو جوالن کیا ہے؟ جوالن یہ مورب ہے، ٹھیک ہے، جس کے آخر میں جو اسم تنوین کو قبول کر لے وہ مورب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا صحیح، ٹھیک ہو گیا، آج وہ بھی آج صحیح۔ بھی آج جو ہم نے وہ کیا ہے نا، جو مطلب اجرا، اس میں آج ہاں انا شروع میں لگا کے نا، المشبہ بالفعل، تو اس سے ہاں بھی جو ہے نا آگے وہ کل مرفوع تھا، جو وہ جیسے جوال، تو آج جو ہاں، ہے نا وہ منصوب ہو گیا۔ ایسے آج ایسے ہو جائے گا نا، ان جوالن رخیص، ان جی جی، جوالن رخیص، ہاں ان یہ ہو جائے هذا گا، الجبال، ان هذا ہاں الجبال رخیص، یہ بھی ہو سکتا ایسا، ہے دو، ان هذا ہاں الجبال رخیص۔ ہاں، چلو ماشاء، تو کسی اور ساتھی کو یہ کچھ سمجھ میں نہ آیا بھائی، باقی ساتھی بھی اپنے بتائیں، عثمانی صاحب ہے، وہ کیا نام ہے، عثمان دریش صاحب، نور الامین صاحب، جو، جی سمجھ آ گیا۔ چلو ماشاء اللہ سمجھ آ گیا، آگے جی پڑھیں پھر، الحمد چلو جی چلو پڑھیں اللہ نظام تعالیٰ۔ الدین صاحب، اور مبنی، جی حضرت، اور مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہ بدلے، جیسے ہاؤلائے، جانی ہاؤلائے، و رأیت ہاؤلائے، و مررت بے ہاؤلائے میں، کہ رفع اور نصب اور جر کی حالت میں یکساں ہے۔ جی اب اس میں کوئی عبارت میں کوئی سمجھ میں، یہ بھی آسان عبارت ہے، مورب وہ ہوتا ہے جس کا جی آخر بالکل۔ عامل کے بدل جاتا ہے، مبنی وہ ہوتا ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا، مثالیں انہوں نے تینوں دے دیں، مرفوع والی بھی، نصب والی بھی، اور جر والی۔ مرفوع پیش کو کہتے ہیں، نصب زبر کو کہتے ہیں، اور جر زیر کو کہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر پہلی مثال ہے مرفوع والی، جا انی زیدن ورائی، یہ مرفوع والی مثال ہے، ورائیت زیدن یہ نصب والی مثال ہے، ومررت بزیدن یہ جر والی مثال ہے۔ ایسے ہی مبنی کے اندر آ جائیں، جا انی ہا اولائی ورائیت ہا اولائی ومررت بہا اولائی،
ان میں پہلی مثال رفع والی ہے، دوسری مثال نصب والی ہے، اور تیسری مثال جر والی ہے، لیکن ان کے اعراب اس لیے ایک ہیں کہ ان کا آخر عامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا۔ لفظی طور پر تقدیراً طور پر تو یہ مرفوع منصوب ہے، لیکن لفظوں میں نظر نہیں آ رہے۔ جی اچھا حضرت، اس میں ایک چیز تھی، جی پوچھیں پوچھیں۔ مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہ بدلے۔ اس میں ایک ہاں لفظ ہم پڑھ رہے ہیں عوامل، ہم۔ تو عوامل مخصوص ہیں یا عوامل سے کیا مراد ہے جی؟ آپ عوامل بھی کہہ سکتے ہیں، آپ عامل بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ عوامل عامل کی جمع ہے، عامل کی، عامل کہتے ہیں عمل کرنے والے کو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر فعل جی عامل ہے۔ جیسے جاءنی میں زید میں جا عامل ہے، رأیت زید میں رأیت عامل ہے، اور مررت میں مررت عامل ہے۔ ایسے ہے، ایسے جاءنی ہؤلاء میں جا عامل ہے، اور رأیت ہؤلاء میں رأیت عامل ہے، اور مررت بہؤلاء میں مررت عامل ہے۔ یہ تینوں فعل پہلی اور مورب اور مبنی میں عامل ہیں، جن کے بدلنے سے ان اسموں کا آخر بدل رہا ہے۔ جیسے وہ مثال استاد دیتا یہ ہوں آپ۔ عوامل تو ہم نے پڑھے ہیں نا آخر میں ابھی، جو اسماء عاملہ اور رفع عاملہ اور افعال عاملہ، وہی جی جی عامل کی جمع ہے عوامل، ان نہیں، میں وہ سے کوئی بھی ساتھی، کچھ ساتھی نہیں ہے نا، نور الامین یہ ساتھی نئے ہیں نا، بھی مثال انہوں نے اسباق وہ نہیں پڑھے، تو ان کے لیے یہ نئی چیزیں ہیں۔ اچھا حضرت، صحیح۔ یہ تو عوامل مخصوص ہیں، عوامل مخصوص ہیں وہ، یا جو آگے؟ وہ عامل جو ہوتا ہے نا، عوامل، یہ اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے، اور ٹھیک ہے، یہ کیا نام، حرف حرف طرف بھی جر ہو بھی سکتا ہو، حرف بھی ہو سکتا صحیح ہے۔ ہے۔ جی ہاں جی عثمان دریس صاحب، سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ جی سر جی۔ کوئی حرف ساتھی ہو جر تو ساری، عثمان؟ حرف جر، ہاں حضرت حرف جر تو سارے عامل ہیں نا، ہاں عوامل ہیں۔ تو ہاں تو جب بھی حرف جر رہیں گے تو وہ لفظ کو جر دے دیں گے۔ جر دے دیں گے۔ تو جی ٹھیک ہے، اور عثمان، اسم اور فعل میں یہ بھی عامل ہے، ان کی یہ بھی عمل مخصوص، کرتا ان کی مخصوص، ہے، مخصوص نہیں مخصوص ہوتا تعداد یہ۔ ہے یا بس؟ نہیں اچھا، نہیں، یہ عمل کریں گے اپن۔ جی ٹھیک ہے۔ عبد الرحمن حیدر صاحب، آپ کو سمجھ میں آئی؟ جی حضرت، جی حضرت آ گئی۔ اللہ، کوئی ساتھی ایسا کوئی رہ گا جس کو سمجھ نہ آئی ہو؟ ذاکر، یہ دعا کرنا، میری طبیعت بڑی خراب ہے، بخار بہت زیادہ ہے، تو بس صحیح، اللہ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ مجھے بڑا دکھ تھا کہ یار آج کلاس نہ چلی جائے، اللہ نے ہمت دے دی، بس نہ کھانا اچھا جی، ہم کھایا لوگوں نے تو دعا کی تھی پچھلی کلاس میں بھی آپ کے لیے، جب آپ کا میسج آیا تھا تو۔ بس وہ میں نے نا اس کھانا کھایا تو کچھ جسم میں گرمی آ گئی تھوڑی سی نا، تو میں نے کہا یار کلاس نہ ضائع ہو جائے کہیں، تو بس اللہ آپ اللہ حضرات کے آپ کو نیک آدمی۔ بہترین بدلا عطا فرمائے۔ اللہ صحیح اللہ فرمائے، باسط صحیح طہور فرمائے، اللہ حضرت انشاءاللہ۔ صحیح۔ ٹوٹل عوامل، حضرت ٹوٹل عوامل 100 ہیں، یا جو ہم نے جو اس کتاب کے اندر پڑھے، یا اس سے زیادہ ہے؟ 100 ہے، 100 جی صحیح ہے۔ ہاں 100 ہے، عامل 100 ہے۔ میں وہ آپ آگے کتاب جو آپ کی آ رہی ہے نا، آگے جو کتاب آئے گی آپ کی عربی کے، اس کے بارے میں آئے گی کتاب عربی کے اندر، ٹھیک ہے؟ وہ شرح صحیح، عامل، وہ شاید آپ نے دیکھ بھی لی ہوگی، شرح میت عامل، 100 عاملوں کی شرح، جی تو اس میں صحیح، یہ ساری 100 عاملوں کے بارے میں وضاحت ہوگی، سارے سب کے بارے صحیح صحیح۔ میں۔ تو